السلام علیکم. میں ہوں تحریم ناز. آپ لوگ جانتے تو ہیں. تو سب سے پہلے آپ لوگ کو رمضان مبارک اور پہلا روزہ بھی مبارک. آئی تھنک جب تک میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو پہلا روزہ گزر چکا ہوگا یا پھر افطاری قریب ہوگا, تو اس لیے آپ لوگوں کو پہلا روزہ بھی مبارک اور رمضان مبارک. اور آج میں سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آئی ہوں. کل تھوڑی چھوٹی ویڈیو تھی, اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں بڑی بھی کر دوں گی آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے ٹرن پہ. خیر ابھی ہم شروع کرتے ہیں سیکنڈ ایپیسوڈ اپنی حاصل کی. جان دیتا ہوں عمیر احمد کا چل رہا ہے, تو شروع کرتے ہیں. پچھلے کئی دنوں سے وہ سسٹر الزبیتھ کے دیے ہوئے پتے پر جا رہا تھا. فادر جوشوا کے پاس جا کر اس نے انہیں سب کچھ کہہ دیا تھا. اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ خود کو کیا سمجھ رہا تھا, اس کا ذہنی خلجان. اس نے ہر چیز کھل کر بتائی تھی. فادر جوشوا نے بڑی محبت اور توجہ سے اس کی ساری گفتگو سنی تھی, اور پھر دیر تک اسے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے کچھ چنی ہوئی باتیں بتاتے رہے. حضرت عیسیٰ کی مسیحائی اور معجزات, مدر میری کی بے گناہی اور پاک بازی, ان کی آزمائشیں, حضرت عیسیٰ کی تنہا زندگی جو انہوں نے لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی, اور پھر انہی لوگوں کے ہاتھوں ان کا تختہ دار پر چڑھایا جانا. وہ کسی سحرزد معمول کی طرح ان کی باتیں سنتا رہا تھا. پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ یہی سب کچھ سننا چاہتا تھا, یہی سب کچھ جاننا چاہتا تھا, یہی سب کچھ محسوس کرنا چاہتا تھا. مجھے کچھ نہیں چاہیے فادر, میں کسی مالی مفاد کے لیے ادھر نہیں آیا. میں تو صرف سکون چاہتا ہوں. مینٹل کمپوزر, ذہنی یکسوئی کی ضرورت ہے مجھے, اور وہ سب کچھ مجھے یہاں مل جائے گا. میں چاہتا ہوں مجھے رات کو نیند آ جائے. میں سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں. میں کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا. وہ بول رہا تھا اور فادر جوشوا ملائمت سے مسکرا رہے تھے. تم ہر چیز حاصل کر لو گے میرے بچے, ہر چیز, مگر کچھ انتظار کرنا ہوگا تمہیں, اور اس وقت کے دوران تم جتنے ثابت قدم رہو گے تمہاری آئندہ زندگی اتنی ہی اچھی ہوگی. فادر میں کروں گا. اس نے اضطراب سے فادر جوشوا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا. انہوں نے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھپکا تھا. فادر میں جانتا ہوں, میں روز آپ کے پاس آ کر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, آپ سے بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں. اس نے ان سے اجازت لینا چاہی تھی. شیور, تم ہر روز میرے پاس آ جایا کرو. اور اس دن کے بعد سے وہ ہر روز ان کے پاس جا رہا تھا. 1-1.5 گھنٹہ وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا, پھر اٹھ کر آ جاتا. مگر اس 1-1.5 گھنٹے میں اس کے اندر بہت کچھ بدل جاتا تھا. اسے اپنے ہر سوال کا جواب وہاں مل جاتا تھا. اس کا ڈپریشن اور فرسٹریشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا, لیکن کم ضرور ہو گیا تھا. فادر جوشوا نے اسے کچھ دوسرے پادریوں اور راہباؤں سے بھی ملوایا تھا, اور ان سب سے مل کر اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کا ہاتھ پکڑنے, اس کے مدد کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود تھے, اور ہر ایک پہلے سے زیادہ مخلص تھا. اسے اپنی دنیا بہت اچھی لگ رہی تھی. چند ہفتوں میں وہ بڑی حد تک بدل چکا تھا. ابھی اس نے باقاعدہ طور پر مذہب تبدیل نہیں کیا تھا. ابھی وہ فادر جوشوا کی دی ہوئی کتابیں اور پمفلٹس پڑھتا رہتا تھا. چند ہفتوں کے اندر مذہب تبدیل کرنے کا اس کا فیصلہ مستحکم ہو گیا تھا. جو تھوڑی بہت جھجک تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی تھی. 1-1.5 ہفتے تک وہ باقاعدہ طور پر اپنا مذہب تبدیل کرنے والا تھا. اس رات تھینکس گیونگ پریئر کے لیے وہ کیتھیڈرل آیا تھا. وہ کئی دنوں سے باقاعدہ چرچ جا کر سروس اٹینڈ کر رہا تھا, مگر کیتھیڈرل وہ پہلی بار آیا تھا. سروس ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. لوگوں کا رش اندر آ جا رہا تھا. پوری کیتھولک کمیونٹی وہاں اکٹھی ہوئی تھی, کم از کم جو شہر میں تھی. غیر ملکیوں کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی. کیتھیڈرل کے لانس میں بھی لوگ کی ایک بڑی تعداد تھی جو سروس اٹینڈ کرنے کے بجائے خوش گپیوں میں مصروف تھی, کیونکہ سال کا آخری دن تھا اور نیو ایئر کی تقریبات پہلے ہی شروع ہو چکی تھیں. وہ طائرانہ نظروں سے سب لوگوں کا جائزہ لیتے ہوئے چرچ میں داخل ہو گیا تھا. بینچوں کی قطاروں پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے لیے کوئی خالی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی. اگلی قطاروں میں کچھ جگہ اسے نظر آ ہی گئی تھی. وہ ایک بینچ پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا. دعا کی کتاب نکال کر اس نے ہاتھ میں لے لی تھی. کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا, پھر اس نے کتاب بند کر دی. ایک عجیب سی اداسی اس کے وجود پر چھا رہی تھی. اسے اپنا آپ اس ماحول کا حصہ نہیں لگ رہا تھا. وہ سب پیدائشی عیسائی تھے اور وہ پیدائشی مسلمان تھا. ان میں سے ہر ایک اسے خود سے سپیریئر لگ رہا تھا. وہ بہت سے کمپلیکسز کا شکار تھا, مگر اس طرح احساس کمتری اسے پہلی بار ہو رہا تھا.
سروس کی تیاری جاری تھی، اس پر ایک عجیب سی تھکن سوار تھی۔ بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں، تبھی اسے احساس ہوا تھا اس کے بائیں جانب کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، جانتا تھا آہستہ آہستہ تمام بینچیں لوگوں سے بھر جائیں گی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں، اس نے قریب ایک مدھم پرسکون مگر اجنبی آواز سنی تھی۔ اس نے اب بھی آنکھیں نہیں کھولی تھیں، شاید یہ جملہ کسی اور سے کہا گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا، آج کی شام میری زندگی کی سب سے اچھی شام ہے حدید۔ آواز وہی تھی مگر اس بار اس کا نام بھی لیا گیا تھا۔ اس نے برق رفتاری سے آنکھیں کھول کر اپنے بائیں جانب دیکھا تو اس کے بہت قریب سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی بالکل اسی کی طرح بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے اور آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ سیاہ چادر اس کے سر کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ سیاہ چادر کی اوٹ میں سے نظر آنے والے چہرے پر عجیب طرح کا سکون اور ٹھہراؤ تھا، مگر اس کیفیت کے بغیر بھی وہ بے حد خوبصورت نظر آتی تھی۔ اس نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا اور پھر الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اب آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے خاموش تھی اور وہ سوچ رہا تھا کیا واقعی وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی یا اسے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتا دفعتاً اس نے آنکھیں کھول دی تھیں، مگر اس کی طرف دیکھنے کے بجائے وہ سامنے لگے ہوئے ہولی کراس کو دیکھ رہی تھی۔ اس دن میں نے سوچا تھا میں دوبارہ کبھی تمہیں دیکھ نہیں پاؤں گی، اور دوبارہ نہ دیکھتی تو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے اس طرح بولی جیسے کوئی سرگوشی کر رہی ہو۔ حدید اب واقعی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہم پہلے کبھی نہیں ملے اور نہ ہی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ کیا آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں گی؟ اس بار پہلی دفعہ اس نے اپنی نظریں ہولی کراس سے ہٹاتے ہوئے اس پر مرکوز کر دی تھیں۔ حدید نے زندگی میں بہت سی آنکھیں دیکھی تھیں، ایسی آنکھیں جو پہلی نظر میں ہی بندے کو ہپنوٹائز کر لیتی ہیں، ایسی آنکھیں جنہیں آپ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی آنکھیں جو سب کچھ کہہ دیتی ہیں، جو کوئی راز بھی راز نہیں رہنے دیتی، ایسی آنکھیں جنہیں دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ شاید دنیا انہی آنکھوں کو دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہنسنے والی آنکھیں، دل میں اتر جانے والی نظریں، سحر زدہ کر دینے والی نگاہیں، مگر اس نے کبھی بھی اتنی اداس آنکھیں دیکھی نہیں تھیں۔ جب وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی تو وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی پلکیں بہت خوبصورت ہیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تھیں تو اس نے دیکھا کہ آنکھوں کا رنگ بھی بہت خوبصورت تھا، ڈارک بلیک، مگر اب اس کی نظر نہ دراز پلکوں پر تھی نہ آنکھوں کے رنگ پر، بلکہ صرف اداسی پر تھی جو آنکھوں میں تھی۔ وہ کچھ پزل ہو گیا۔ آپ نے مجھے اس لیے نہیں پہچانا کیونکہ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہے، نہ مجھ سے ملے ہیں، مگر میں آپ کو اس لیے پہچانتی ہوں کیونکہ آپ کو دیکھ بھی چکی ہوں اور آپ سے مل بھی چکی ہوں۔ حدید، اس کی الجھن اور بڑھ گئی تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ میرا نام کیسے؟ اس نے پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ صرف نام نہیں، اور بھی بہت کچھ جانتی ہوں، اور جو نہیں جانتی وہ جان لینا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ متجسس ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا جانتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ اس نے چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد مدھم آواز میں کہا تھا، یہ کہ آپ مسلم ہیں اور یہ بھی کہ آپ اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا تھا، پھر اس نے اپنا چہرہ سرخ ہوتا محسوس کیا تھا۔ سو واٹ؟ اس بار اس سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں ترشی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ بغیر کسی دقت کے آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ وہ شاید اس کی بے تکلفی سے زیادہ اس کے سوال پر حیران ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ سوال کرتے کرتے کرنٹ کی طرح ایک سوچ اس کے ذہن سے ٹکرائی تھی۔ اس نے بے اختیار اسے دوبارہ دیکھا تھا۔ میں واقعی اسٹوپڈ ہوں، میں نے اس چیز پر غور کیوں نہیں کیا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے چہرہ انداز اور چادر اوڑھنے کے طریقے سے وہاں اس چرچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ کیا آپ بھی مسلم ہیں؟ اس نے اس کے چہرے پر نظر ٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شاید پہلے ہی سوال کی توقع کر رہی تھی۔ کسی حیرانگی کے بغیر اس نے کہا تھا، میں مسلمان ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے جواب نے چند لمحوں کے لیے حدید کو خاموش کروا دیا تھا۔ وہ چپ چاپ الجھن بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا خیال تھا کہ آپ مسلم ہیں، میرا مطلب ہے آپ مسلم لگتی ہیں۔ اسے لگا تھا لڑکی کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا تھا۔ صرف نظر آتی ہوں، نظر آنے سے کیا ہوتا ہے؟
اس نے بہت عجیب لہجے میں کہا تھا۔ نام جان سکتا ہوں میں آپ کا؟ کرسٹینا۔ اس نے چند لمحوں کے بعد اس کو اپنا نام بتایا تھا۔ وہ اس پر نظریں جمائے اس کی بات کی صداقت جانچنے کی کوشش کرتا رہا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ چند لمحوں بعد اس نے اس سے پوچھا تھا۔ کرسٹینا نے ایک گہری سانس لی تھی۔ اس دن میں نے آپ کو پارک میں دیکھا تھا، آپ سسٹر الزبتھ کے پاس آئے تھے۔ اس نے حدید کو یاد دہانی کروائی تھی۔ حدید نے غور سے اسے دیکھا مگر پہچان نہیں پایا۔ اس دن ویسے بھی وہ جس کیفیت میں تھا شاید کسی کو بھی نہ پہچان پاتا۔ وہ اور سسٹرز کے جس گروپ کے پاس وہ گیا تھا وہ خاصا لمبا چوڑا تھا۔ اب ان میں یہ لڑکی بھی شامل تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ ہاں ہو سکتا ہے آپ وہاں ہوں، بہرحال میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ سروس شروع ہو چکی تھی۔ اس نے بش کے چبوترے پر جاتے دیکھا تھا۔ کیا آپ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ باہر چل سکتے ہیں؟ حدید نے ایک مدھم سرگوشی سنی تھی، مگر میں یہاں پر سروس اٹینڈ کرنے آیا ہوں، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ پلیز۔ اس بار اس کی آواز التجائیہ تھی۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ نیب کے بجائے آئلی سے ہو کر باہر آ گئے تھے۔ باہر بھی لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آواز اور قہقہوں کا طوفان آیا ہوا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ باہر آتے ہی اس نے کرسٹینا کو کہتے سنا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسے کیتھیڈرل کے عقبی حصے میں لے آئی تھی۔ اس طرف نسبتاً خاموشی تھی۔ وہ وہاں موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ حدید اسے دیکھتا ہوا اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ بینچ کے قریب لیمپ پوسٹ کی روشنی نے ان دونوں کو بہت نمایاں کر دیا تھا۔ تم کرسچن کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ تم مسلمان کیوں ہونا چاہتی ہو؟ سوال کا جواب سوال سے دیا گیا تھا، کیونکہ یہ سچا مذہب ہے۔ میں بھی عیسائیت کے بارے میں یہی سوچتا ہوں۔ تم غلط سوچتے ہو۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں ہے۔ کیا میں بھی یہ کہوں کہ تم غلط سوچتی ہو؟ عیسائیت کے علاوہ کوئی ریلیجن، مذہب سچا نہیں ہے۔ حدید کی ثابت قدمی اس سے کم نہیں تھی۔ وہ کچھ بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اگر یہی سوال میں تم سے پوچھوں تو تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ حدید نے ایک بار پھر اس کے سوال کا جواب سوال سے دیا تھا۔ مجھے اپنے مذہب سے نفرت نہیں ہے، کرسٹینا نے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ پھر بھی تم اپنا مذہب چھوڑ دینا چاہتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ اس لیے چھوڑ دینا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے سچائی پالی ہے۔ کون سی سچائی؟ کیسی سچائی؟ مجھے تو آج تک اپنے مذہب میں کوئی سچائی نظر نہیں آئی۔ مجھے اگر کہیں سچائی نظر آئی ہے تو تمہارے مذہب میں۔ وہ جیسے یکدم پھٹ پڑا تھا۔ بعض دفعہ جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ فریب ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ، اور جب تک یہ بات پتہ چلتی ہے آپ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اتنی دیر کہ نہ آپ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے۔ میں چاہتی ہوں حدید تمہارے ساتھ یہ نہ ہو۔ حدید نے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا تھا۔ آخر یہ میری اتنی ہمدرد کیوں بن رہی ہے؟ اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ بازار میں آپ جب بھی جاتے ہیں وہاں ملنے والی سب سے اچھی چیز ہی خریدنا چاہتے ہیں، سب سے پسندیدہ چیز ہی پانا چاہتے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو، تمہیں کسی بازار میں جانا نہیں پڑا، مگر پھر بھی تمہارے پاس سب سے بہتر چیز ہے، اسلام، تمہارا مذہب، تمہارا دین، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پیغمبر اور اللہ، تمہارا رب اکیلا، واحد۔ اور اب تم بہترین چیز چھوڑ کر… حدید نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کرسٹینا، مذہب بازار میں رکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہوتا۔ مذہب سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ اگر کوئی مذہب یہ چیز نہیں کر پاتا تو اسے کیوں چھوڑا نہ جائے، دوسرا مذہب کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ یہ سارے مذہب خدا کے بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک اللہ کی تلاش ہی کرواتا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں مسلم رہوں یا کرسچن بن جاؤں یا پھر کوئی تیسرا مذہب اختیار کر لوں؟ فرق پڑتا ہے حدید، بہت فرق پڑتا ہے۔ تم محمد کو چھوڑ کر عیسیٰ کے فالوور، پیروکار بننا چاہتے ہو۔ تم خدا کی واحدیت کو چھوڑ ٹرینٹی پر ایمان لانا چاہتے ہو۔ تم ہر چیز ریپلیس کرنا چاہتے ہو، ہر چیز، پیغمبر، دین، خدا۔ تم سب کچھ غلط کرنا چاہتے ہو، سب کچھ غلط کر رہے ہو۔ آج کی ایپیسوڈ اتنی ہی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور ابھی کے لیے
اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. بائے بائے.